1000 سے زائد قرآنی آیات سائنسی علوم سے متعلق ہیں، پیور سائنٹیفک سائنسز۔ میں ناظرین سے کہتا ہوں آل عمران کی آیت نمبر 190 91 وہ بنیادیں فراہم کرتی ہے، یعنی سائنس ایک غلام اور لونڈی بن کے عاجز بن کے قرآن کے سامنے کھڑی ہے۔ کریشن آف یونیورس میں، کریشن آف سکائز، کریشن آف ارتھ، کریشن آف یونیورس اور شب و روز کی گردش میں، ڈائیورژن آف نائٹ اینڈ ڈے، اس کے اندر اللہ رب العزت کے سائنز ہیں۔ کن کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں۔ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ایکسپینشن آف نالج یہ حضور کی سنت ہے، سٹک نہیں ہونا، جمود کا شکار نہیں ہونا۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں لائبہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم اسلام اور سائنس کے درمیان ربط اور تسلسل پر بات کریں گے کہ کیا اسلام اور سائنس متصادم ہیں اور قرآن میں سائنسی علوم کا ذکر ہے۔ ان سب گفتگو پر ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب نے۔ سر خوش آمدید۔ تھینک یو۔ سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں سائنس کے علم کی کیا افادیت ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ایک چیز کہ سنو نیوز کے ناظرین کے لیے سنو ایکسپلینر میں اسلام اینڈ ماڈرن سائنس ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے، اس کی آج پہلی ایپیسوڈ ہے۔ بریفلی میں بتا دوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو جن زی ہے اور الفا ہے اس کو شناسائی دینا کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے آج بہت سے سائنسی حقائق ہیں، ان سے وہ پردہ اٹھا چکا ہے۔ اسلام اور سائنس بالکل بھی متصادم نہیں ہے، میں اس کو ایلیبوریٹ کروں گا۔ جی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غور و فکر اور تفکر و تدبر یہ حکم خدا بندی ہے۔ افلا یتدبرون فی الخلق، اللہ رب العزت اس چیز پہ ایمفیسائز کر رہا ہے کہ کیا تم زمین کی تخلیق پہ، کریشن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہاں پہ ریشنل اپروچ کا بھی ذکر ہے کہ ڈائیو کریں، اور جس طرح آپ سائنٹیفک میتھڈولوجی کے پروو ہونے کے بعد جانتے ہیں کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، تو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، ربوبیت پر مزید ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جی۔ تو سائنس ایک طرح سے اللہ رب العزت کی جو کائنات ہے، وسعت ہے، اس کی رنگینیاں، مظاہر فطرت کو دیکھنے کے بعد اللہ پر ایمان مزید مضبوط کرتی ہے۔ اور ریشنل اپروچ کا جہاں تک تعلق ہے، سوچ کے بند دریچے تفکر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ تفکر کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، کسی بھی چیز کے پروز کونس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے ڈائیو کر کے کھولنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں سے کریٹیوٹی کا، انوویشن کا ایک دروازہ کھلتا ہے جس کی قرآن ترغیب دیتا ہے۔ اللہ بدیع السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ابتدا، انوویشن کا بانی جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر یہ دروازے مقفل رہیں، یعنی بند رہیں، تو سوچ کا گھر ویران حویلی کی طرح بن جاتا ہے، پھر وہ مرکز رہ جاتا ہے کہ ایک ویران کھنڈر کی مانند ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا، قرآن مجید میں علم کی ترغیب کے حوالے سے متعدد مقامات پہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے پہ، جیسے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر میں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو صاحب بصیرت ہیں، یعنی جو علم حاصل کرتا ہے، نالج کی طرف جاتا ہے، اسے بصیرت والا کہا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا سورہ زمر میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ آپ سے فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے برابر ہوتے ہیں؟ نہیں، تحقیق سوچتے وہی ہیں جو صاحب عقل ہیں۔ اب سوچنے والا جو شخص صاحب عقل ہے وہ سوچتا ہے، جو سوچنے والا ہے وہ عقل و دانش اور لاجک رکھنے والا ہے۔ تو ان لاجیکل جو بات کرے گا اسے قرآن نے صاحب عقل نہیں کہا، بے وقوف کہا ہے، ناواقف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے انسان کو یہ تربیت فراہم کر رہا ہے، ڈائیو کر رہا ہے کہ کائنات کے اسرار و رموز پہ غور و فکر کرو، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، ڈیسیژن کرنا ہے تو اسے غور و فکر کے بعد انجام دو۔ پھر سورہ مجادلہ میں ہے والذین اوتوا العلم درجات۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ علم حاصل کر کے کیا فائدہ ہوگا، جیسے آج کل ہماری ینگ جنریشن کہتی ہے کہ ڈگری کریں گے تو جاب ملے گی، نہیں ملے گی، اسکل۔ تو یہ نالج از ناٹ فار جاب سیکنگ، نالج از فار کیریکٹر بلڈنگ اینڈ نیشن بلڈنگ۔ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور معاشرے کے لیے۔ اور جو علم حاصل کرتے ہیں، سائنٹیفک بھی، ریشنل بھی، قرآنک بھی، تو وہ کیا ہے، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے، ہائیسٹ پلیس۔ یہ رینکنگ ہوتی ہے دنیا میں، جیسے ہے کرکٹ میں ہے، دوسرے شعبوں میں ہے، اسی طرح اللہ کے یہاں ایک رینکنگ ہے۔ تو علم والوں کی رینکنگ سب سے اونچی ہوتی ہے، جتنا وہ نالج گین کرتے ہیں سائنٹیفک میتھڈولوجی کے ساتھ، ریشنل اپروچ کے ساتھ، اللہ ان کے درجے بڑھاتا جاتا ہے۔
یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو علم نہیں رکھنے والے جاہل لوگ ہیں، ناواقف لوگ ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا کہا گیا۔ وہ آپ کی سوچ کو مزید بند دریچوں میں لے کے جائیں گے، چونکہ وہ آرگومنٹ بیسڈ بات نہیں کرتے، وہ ایموشنل ہوتے ہیں، یہیں سے ایکسٹریم ٹرینڈ جو ہے جنم لیتے ہیں۔ تو علم والا کبھی ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جائے گا۔ پھر آگے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، سورہ آل عمران میں ورس نمبر 7 میں، اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز بتا دوں، چونکہ ہم مسلمان کریم آقا کے امتی ہیں، تو کریم آقا علیہ السلام کی پالیسی میکنگ، نالج سیکنگ میں کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، سورہ طٰہٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ عرض کریں کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ایکسپینشن آف نالج یہ حضور کی سنت ہے، سٹک نہیں ہونا، جمود کا شکار نہیں ہونا۔ تو مومن نے کل یوم ہوا فی شان، جیسے اللہ رب العزت کی ہے کہ جیسے پہاڑ بنائے، ڈائیورس کریشن بنائی، اسی طرح انسان کو ہے کہ ہر دن ایک جیسا نہ ہو، نئی نئی چیزیں اس میں آئیں، علم بڑھتا رہے۔ تو یہ قرآن کی بھی سنت ہے، حضور کی بھی سنت ہے۔ اور اگر علم کی بات کریں تو ہماری جو وہی ڈیوائن ریویلیشن ہے، اس کی ابتدا ہی اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق ورس نمبر 1 چیپٹر 96 میں ہے کہ حبیب اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جن نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو انسان کی پیدائش کے ذکر کے ساتھ علم کا ذکر ہے۔ تو کائنات کی، انسان کی پیدائش، اس کے جسم کی ساخت، یہ بایولوجیکل سائنس کو ساتھ کیا اقرا، پڑھو کہ تمہارے جسم کی ساخت کیسی ہے جس نے انسان کو پیدا کی۔ ڈائیو کرو کہ تمہارے نیفرولوجی جو ہمارا گردہ ہے، اس کے اندر لاکھوں نیفرونز ہیں جو ہمارے بلڈ کو پیوریفائی کرتے ہیں۔ تو دیکھو کہ اس رب نے کس طرح ایک گردے میں لاکھوں فلٹریشن پلانٹ لگا دیے۔ تو جب وہ جانیں گے تو اللہ کی حقانیت پہ اور زیادہ ایمان بڑھے گا۔ دیکھو کہ تمہارے اندر رگیں کتنی ہیں، کتنی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، آنکھیں الگ ہیں، پلکیں اگر کسی کے کام نہ کریں تو زندگی بھر وہ ایک طرح کا مفلوج رہتا ہے۔ تو یہ صنائیت جو خالق کی ہے باڈی کی احسن تقویم کی صورت میں، اس میں ڈائیو کرو۔ آج کل تو میڈیکل سائنس بہت آگے جا چکی ہے، آرگینک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انسان کے اعضاء پہ، تو اس پہ جتنا میڈیکل سائنٹسٹ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا پیچیدہ بون سٹرکچر، ہارٹ کا الگ فنکشن، لیور کا، نیفرولوجی کا، تو یہ سارے سٹرکچر جب وہ اسٹڈی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی سپر پاور، سپر نیچرل ذات ہے جو اس سارے سٹرکچر کو کنٹرول کرتی ہے۔ پھر آگے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل میں، کہ اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہ ہو۔ تو یہاں جہاں علم کی بات ہے، جو چیدہ چیدہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے مطلب یہ ہے کہ نہ صرف انسان اپنے اعضاء پہ، اپنی جسمانی ساخت پہ غور و فکر کرے، کائنات پہ غور و فکر کرے، جس میں سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت ہے، آل عمران 191 میں ہے، یونس میں ہے، کہ اسلام نے اس وقت یونانی فلسفے کے گرداب میں جب پھنسے ہوئے تھے تو بھٹکنے والی انسانیت کو علم کے نور سے منور کیا اور جدید سائنس کی بنیادیں اس وقت فراہم کر دی۔ میڈیویل پیریڈ اگر آپ دیکھیں نا، ابن رشد ہو، ابن حیثم ہو، عباس ابن فرناس ہو، الکندی ہو، جابر بن حیان ہو، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ، تو جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا تو اس وقت ان لوگوں نے قرآن اور اسلام میں ڈائیو کر کے سائنٹیفک ایکسپلوریشن دنیا کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ تو مسلمانوں کا کمال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شعور اور قوت مشاہدہ کو بروئے کار لاتے ہوئے کائنات کے مخفی راز آشکار کیے۔ قرآن مجید نے بندہ مومن کی جو صفات بیان کی ہے نا، ایک بلیور، ٹرو بلیور کی، یہ بڑی ایٹریبیوٹس جنہیں کہتے ہیں، ان کے ضمن میں جو اوصاف ذکر کیے ہیں، اس میں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ جو آپ کا سوال ہے، تفکر، اسے کہتے ہیں علم تخلیقیات، کاسمولوجی، اس کو بنیادی اہمیت قرآن نے دی ہے۔ تو تفکر جو علم تخلیقیات ہے، اس کی بنیاد قرآن ہے، اسے کاسمولوجی کہتے ہیں، پوری سماوی کائنات کا علم، ٹھیک ہے۔ اور اس میں عبادت اور کائنات کے نظام اور غور و فکر پر جو ہے وہ تدبر کی بات کی، جیسے سورہ آل عمران 191 میں ناظرین کو بتا دوں، اس میں ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ آیت سائنسی علوم کی بنیاد ہے، غور و فکر کی بنیاد ہے۔ میں ناظرین سے کہتا ہوں آل عمران کی آیت نمبر 190-91 وہ بنیادیں فراہم کرتی ہے، یعنی سائنس ایک غلام اور لونڈی بن کے، عاجز بن کے قرآن کے سامنے کھڑی ہے،
اور قرآن بند دریچے 1400 سال پہلے کھول رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو اگر سائنس نہ ہوتے اللہ کی قدرت کے، گلیکسیز میں، سٹارز میں، چاند ستاروں میں ربط تسلسل، پہاڑ زمین کی میخیں قرار دیا، والجبال اوتادا سورہ مزمل میں، تو پھر یہ کیوں بیان کیا جاتا؟ کریشن آف یونیورس میں، کریشن آف سکائز، کریشن آف ارتھ، کریشن آف یونیورس اور شب و روز کی گردش میں، ڈائیورژن آف نائٹ اینڈ ڈے، اس کے اندر اللہ رب العزت کے سائنس ہیں. کن کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں سائنسی علوم کی طرف دعوت فکر دے رہا ہے اللہ رب العزت، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے ہو کر، سراپا ادب بن کر بیٹھتے ہیں اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروتوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں متفکر رہتے ہیں، اور اس کی معرفت کی لذت سے آشنا ہو کر پکارتے ہیں کہ مولا تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو کوتاہیوں سے پاک ہے، مجبوریوں سے پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. تو جب ایک سائنسدان ساری کائنات کے مشاہدے کے بعد ایکسپیریمنٹ کر کے، غور و فکر کر کے نتیجے پہ پہنچتا ہے، تو ٹیبل پہ وہ بات سامنے آتی ہے جو قرآن نے پہلے کہہ دی، تو وہ جھک جاتا ہے. او مولا تو ہی ہے جو اتنی ڈائیورسٹی کریٹ کرنے والا، یہ انسانوں کا کام نہیں ہو سکتا. نہ سورج چاند کے مدار میں، نہ چاند سورج کے، گلیکسیز اپنے پہ، پلوٹو ہے، نیپچون ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، زہرہ ہے، حمل ہے، یہ سارے اپنے اپنے گردش میں، ہر کسی کا اپنا رول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سائنس کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا ایک عبادت ہے، ایک دوسرا کائنات اور افلاک کے نظام میں غور و فکر. اب آیت کے دو حصے ہیں جو آپ کا سوال کا میں سم اپ کر رہا ہوں. ایک حصے میں خالق یعنی کریٹر کا ذکر ہے، جو بنانے والا ہے زمین، دنیا، آسمان، آخر سارا کچھ، اور دوسرے حصے میں کریشن یعنی مخلوق کا ذکر ہے. تو پہلے حصے کا تعلق خالق کا ریلیجن سے ہے، دوسرے حصے کریشن یعنی مخلوق کا تعلق مذہب سے ہے. تو اس کا براہ راست اور خاص طور پر تعلق ان دونوں کو کمبائن کریں تو علم تخلیقیات ہے، کاسمولوجی، یعنی کریٹر کی کریٹ کی گئی مخلوق کے مخفی اسرار کو جاننا علم تخلیقیات یا کاسمولوجی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا قرآن مجید میں سائنسی علوم سے متعلق آیات موجود ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں، اپروچ بالکل واضح ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آج کا دور سائنسی علوم کی معراج کا دور ہے. اسے کہتے ہیں کلائمیکس ہے، اے آئی ہے، ٹیکنالوجی ہے، چیٹ جی پی ٹی، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو سائنس کو بجا طور پہ ہم کنٹمپرری نالج جو ہے اس سے تعبیر کر سکتے ہیں، عصر حاضر کا اپ ڈیٹڈ ورژن. دور حاضر میں جو آپ نے سوال کیا اس سے پہلے میں اشکال کا جواب دے دوں. ٹھیک. ایک طرف مذہب والے ہیں جو سائنس کو مکمل ٹھکراتے ہیں، دوسری طرف کچھ سائنس والے ہیں جو مذہب کا انکار کرتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے اور بیلنس اپروچ کیا ہے؟ پہلے میں حوالہ دے چکا ہوں کہ قرآن سے وہ بنیادیں غور و فکر کی، سائنسی علوم کی، کاسمولوجی وہ ثابت ہو چکا. دور حاضر میں دین کی صحیح اور نتیجہ خیز جو اشاعت ہے، اس کا کام جدید سائنسی بنیادوں پر ہی بہتر طور پر انجام دیا جا سکتا ہے. اب جین زی ہے، الفا ہے، جین بیٹا ہے، آگے بڑھتی جائیں گی. آج کا نوجوان جو سائنس کے دور میں پیدا ہوا ہے وہ روایت اور ٹریڈیشنز کو صحیح نہیں سمجھتا، واقف نہیں ہے، وہ 80s 70s کے دور سے نہیں جانتا. آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ اسے اس کے ارد گرد جو ٹولز ہیں ان کی زبان میں سمجھایا جائے. اب سمجھ گئے کیوں ضرورت ہے؟ اب اس کو سمجھیں. جین زی اور الفا کو سمجھانے کے لیے مسئلہ ہے کہ سائنس دنیا کو سائنسی تعلیم سے مربوط کرنے کے لیے حقانیت اسلام کا بول بالا کیا جائے. یہ مقصد ہے کہ یہ نوجوان اسلام کی طرف آئیں. یہ ٹیکنالوجی سارا کچھ دیکھیں تو کہ اللہ نے تو پہلے ہی یہ سارا بتا دیا تھا. دین پر مضبوطی ہوگی نمبر 1. چنانچہ آج کے طالب علم کو مذہب اور سائنس کے باہمی تعلق کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا اور سمجھانا ناگزیر ہے. پہلی بات، مذہب خالق یعنی کریٹر سے بحث کرتا ہے جیسے ہم نے پہلے کہا، اور سائنس اللہ کی پیدا کردہ مخلوق یعنی کریشن سے بحث کرتی ہے. میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ اگر خالق کو پانا ہے، اس کی معرفت، عبادت، ریچولز، اس کے لیے خالق ہے، مذہب ہے. آپ کی اسپریچویلٹی، آپ کے مورالٹی، ایتھیکل سٹینڈرڈ وہ ٹوٹلی ریلیجن کے ساتھ ہیں، اس کا قرب ہے. اگر دوسرا طریقہ ہے اللہ کو سمجھنے کا، اس پر ایمان کو سٹرینتھن کرنا، مان لیا مذہب کے ذریعے، اب اس ایمان کو زنگ نہیں لگنے دینا، مزید ایکسپینڈ کرنا ایمان کو، تو اس کے لیے آپ
کریشن میں غور و فکر کر کے اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. یعنی سائنس اللہ رب العزت پر جو قائم کردہ مذہب کا ایمان ہے بنیاد، اس پر کھڑی ہونے والی عمارت کے حسن اور مضبوطی کا نام ہے. آپ سمجھ گئی ہیں نا؟ کریشن پہ اس پہ غور و فکر کریں، اس سے بحث کرتی ہے. دوسرے لفظوں میں سائنس کا موضوع خالق اور مذہب کا جو ہے وہ خالق ہے. تو یہ ایک قرین فہم و دانش حقیقت ہے کہ اگر مخلوق پر تدبر، تفکر اور سوچ و بشار مثبت انداز میں کی جائے تو یہ مثبت تحقیق کے کمال کو پہنچنے پر لا محالہ انسان کی خالق کی معرفت نصیب ہوگی، اور وہ پکار اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. الٹیمیٹ رزلٹ ہے کہ سائنٹیفک میتھڈولوجی کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں مولا تو ہی ہے، کائنات بے ہنگم و بے تدبیر نہیں پیدا کی، ہر کسی کا اپنا رول ہے. از اٹ کلیئر؟ پھر اگر آگے جائیں تو دور حاضر کا جو المیہ ہے، قرآن میں کم و بیش ہر جگہ مذہب کا سائنس کا اکٹھا ذکر ہے. یہ بھی میں بتا دوں، الگ الگ نہیں ہے، مگر یہ ہمارے دور کا المیہ ہے کہ مذہب اور سائنس دونوں کی قیادت ایک دوسرے سے ناآشنا افراد کے ہاتھ میں. مذہب والے سائنس نہیں جانتے الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز. سائنس والے مذہب کے بارے میں ریالٹی نہیں جانتے، اور چنانچہ دونوں گروہ مد مقابل علم سے دوری کی باعث اپنے مخالف اور متضاد تصور کرنے لگے. سائنس والے کہتے ہیں مذہب مخالف ہے، مذہب والے کہتے ہیں سائنس مخالف ہے. چونکہ دونوں کی سربراہی اور قیادت ایسے لوگوں کے پاس ہے جو ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے. ٹھیک ہے، جس سے عامت الناس کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے مذہب اور سائنس میں تضاد اور مخالفت یعنی مغایرت، کانفلکٹ اینڈ کنٹرڈکشن سمجھ لیتے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. مغربی تحقیق مسلمہ طور پر اس امر کا اظہار کرتی ہے کہ جدید سائنس کی تمام تر ترقی کا انحصار قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی فراہم کردہ سائنسی بنیادوں پر ہے. اب میں آپ کو اوور ویو دے دوں. 1000 سے زائد قرآنی آیات سائنسی علوم سے متعلق ہیں، پیور سائنٹیفک سائنسز سے، چاہے زوالوجی ہو، باٹنی ہو، کاسمولوجی ہو، ارتھ سائنسز ہو. ٹھیک ہے، یہ کائنات کا علم ہو. اس سے متعلق 1000 ورسز آف دا ہولی قرآن ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو سائنٹیفک تھیوریز. نمبر 1. 800 آیات علم کی ترویج سے متعلق ہے، نالج گین سے متعلق، نالج مختلف سائنسز اس کی برانچز سے متعلق ہے، چاہے وہ سائیکلوجیکل ہوں، مختلف ہوں. اور یہاں پر میں ایک حوالہ دے دوں، عالم اسلام کے نامور جو سائنسٹسٹ تھے ابو البرکات بغدادی 1065 سے 1155 تک، انہوں نے ایک سائنٹیفک میتھڈولوجی ایوالو کی، اور انہوں نے کہا کہ فطری علوم جو موجودہ سائنس کے زمرے میں آتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے نیچرل سائنسز کو، علم کو انہوں نے 3 درجوں میں تقسیم کیا. ایک مادی علوم ہے جو فزیکل سائنسز ہیں، پھر دوسرے حیاتیاتی علوم ہیں بایولوجیکل سائنسز، تیسرے نفسیاتی علوم سائیکلوجیکل سائنسز. ان تینوں کا اور ان کی لاتعداد برانچز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. اور کل سائنسز میں آپ کو بتا دوں 1/3 قرآن سائنس اور علم سے متعلق ہے. 1800 آیات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ بھی بہت ساری ہیں، یعنی 6000 6500 میں سے 1800 1/3 بنتی ہیں. یہ صرف سائنس اور علم سے متعلق ہے. تو جس پہ قرآن نے 1/3 ایمفیسائز کیا ہو، آج مسلمان اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میراث سے چند آیتیں ہیں، فقہ پہ چند آیت ہیں، باقی علوم پہ آپ نے زور دے دیا، اس کو اپر کر دیا. لیکن جہاں پہ غور و فکر کی بات ہے، آگے بڑھنے کی بات ہے زمانے کے ساتھ، اس کو آپ نے چھوڑ دیا. اب اکثر مفکرین کے نزدیک قرآن میں جو سائنسز ہیں، علوم قرآنی، ان کی تعداد 47,570 ہے. سائنسز کی بات کروں. اور بعض مفکرین کے نزدیک 1,00,000 سے زائد سائنسز قرآن میں ہیں. یعنی قیامت آ جائے گی، پورے کے پورے علوم کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی. ٹھیک ہے، جیسے الجواہر فی تفصیل القرآن ہے. میں اب آگے آتا ہوں، علامہ جوہری طنطاوی مصری کی ہے. انہوں نے قرآن کی سائنسی تفسیر کی ہے، بگ بینگ تھیوری کو سورہ فلق سے ثابت کیا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری تھیوریز ہیں. سر سید کے سائنسی نظریات ہیں. ڈاکٹر اسحاق انصاری کا سائنسی کام ہے. قرون اولیٰ اور وسطیٰ میں مسلمان سائنٹسٹ کا میں نے بتایا. عباس ابن فرناس جی نے پہلا ہوائی جہاز بنایا. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن نفس واحدہ والذی خلقکم من نفس واحدہ، ایمبریولوجی کا جو سائنس ہے وہ قرآن میں موجود ہے. ایک سنگل سیل سے پیدا کیا. آج کہتے ہیں، سائنس بھی کہتی ہے سنگل سیل سے پیدائش ہوئی ہے. قرآن نے یہ تھیوری، اب اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اوشن آف نالج قرآن میں استعمال ہوا. پھر یہ جو مادی علوم ہیں، میں آپ کو بتا دوں، اس میں علم طبیعت فزکس
قرآن میں ذکر ہے، علم حیات ایسٹرونومی کا قرآن میں ذکر ہے، تخلیقیات کوسمولوجی کی ہم نے بات کر لی، کونیات علم جغرافیہ جیوگرافی کی انبیاء کرام کے قصوں میں جیوگرافی کی وہاں پہ ذکر ہے، کیمسٹری کا ہے، آثار قدیمہ آرکیالوجی کا ہے، قوم عاد سمود نوح کا، علم طبقات الارض جیولوجی کا قرآن میں تحت در زمینوں کا ذکر موجود ہے، موسمیات میٹرولوجی کا ذکر ہے، علم ہندسہ جیومیٹری کا ذکر ہے، قرآن کے علم العادات کے تناظر میں کتابیں لکھی گئی ہیں، فن تعمیر آرکیٹیکٹ اس پرانی قوموں کا آرکیٹیکٹ کیسا تھا اس کا ذکر ہے، برقیات الیکٹرانکس کا ہے، کمپیوٹر سائنس کا۔ پھر حیاتیاتی علوم پہ جائیں تو بایولوجی ایمبریالوجی جنین کا، ٹھیک ہے، 7 مراحل ہیں کیمیکل ایوولوشن آف ہیومن لائف، علقہ سلالہ مدغہ تین، یہ اگلے سیریز میں ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ انسانی تخلیق کے سارے مراحل قرآن میں ذکر کیے گئے، اس کو آج کے بایولوجیکل سائنٹسٹ مانتے ہیں ادھر سے۔ پھر علم الحیوانات زوولوجی کا ذکر ہے، جانوروں اور پرندوں اور لیونگ کریشنز پہ قرآن کے چیپٹرز کے نام ہیں، آپ اندازہ لو، سورہ فیل کا ذکر ہے، اسی طرح بقرہ میں ہے، ٹھیک ہے، پرندوں کے نام پہ ہیں، سورہ نمل ہے، سورہ نحل ہے، چیونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے، ان کے نام پہ امپورٹنس ہے۔ لیونگ کریشنز کو اللہ نے امپورٹنٹ، یہ ایکو سسٹم کا حصہ ہے نا، کوئی سائنس باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر علم الجرات سرجری نباتات، تو سائیکلوجیکل سائنسز، اس میں فلسفی ہے، اخلاقیات کا ذکر ہے، نفسیات کا ہے، جرنلزم کا ہے۔ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، ایول ڈوور اگر کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے تصدیق کرو۔ سورہ حجرات ساری کی ساری آپ کی جرنلسٹ ایتھکس سے بحث کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد قانون، لا، ایجوکیشن کا ذکر ہے، لٹریچر کا، پولیٹیکل سائنس، اکانومی، ہسٹری، سوشالوجی، فنون لطیفہ۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں، یہ تمام علوم و فنون انسان کے شعور، جبلت اور فطرت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی شخصیت کو اور کردار کو یا سیکل کرتے ہیں زنگالود، لیکن مذہب کے زمرے میں آنے والے کچھ سپرا نیچرل نالجز ہیں کہ جو ان علوم سے باہر ہیں، اور ان کا احاطہ نفسیاتی علوم کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہے، جیسے معراج کا جو واقعہ ہے، معجزہ ہے اوپر جانا، ان میں سے وہ ایک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیا مذہب اور سائنس متصادم ہیں؟ بالکل بھی نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ٹھیک ہے، جی، نہ صرف کوڈ آف لائف ہے، یہ رہنمائی بھی دیتا ہے سوشل لائف میں، سائنسی اور منطقی انداز فکر اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ سائنٹیفک اور ریشنل اپروچ متصادم ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ قرآن میں بار بار غور و فکر، تخلیق، مشاہدے کی ترغیب ہے تاکہ انسان اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھے اور اللہ کی نشانیاں ڈسکور کرے۔ تو اللہ کی نشانیاں ڈسکور کریں گے تو اللہ پہ مضبوط ایمان اور ہوگا، بات سمجھ رہی؟ جی جی۔ اب اس میں قرآن کریم کا پیغام سائنسی، سائنٹیفک، فلسفیانہ، فلسفیکل اور منطقی سوچ کی بنیاد فراہم کرتا ہے، ریشنل اپروچ۔ 3 میتھڈز ہیں قرآن کو سمجھنے کے، ایک سائنٹیفک ہے، ایک فلسفیکل ہے، ایک ریشنل ہے۔ ان کے بغیر، الائن کیے بغیر، ان تینوں کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ جی، اب آگے آپ پوچھیں گی کیسے؟ سائنسی اور منطقی سوچ کی بنیاد تدبر، تفکر اور مشاہدے اور تجربے پر ہے، اور قرآن ان سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جی، اب آپ کہیں گے کیا ہے؟ اب پہلے ہم سائنس کو سمجھیں۔ آپ نے کہا نا متصادم، جی، سائنس ایک ایسا علم ہے جو تجربے، مشاہدے اور منطق پر مبنی ہوتا ہے، جس میں ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، آبزرویشن ہوتی ہے اور لاجک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دنیا اور کائنات کے حقائق کو جاننے اور ان کے اصول وضع کرنے کا نام ہے۔ دنیا کے حقائق کو جاننا اور ان کے پرنسپلز کو وضع کرنا، یہ سائنس ہے۔ اب اس میں نیوٹن نے کیا کہا؟ سائنس وہ علم ہے جو فطرت کے اصولوں کو دریافت کرنے کے لیے تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے۔ فطرت، نیچر، سپر پاور اللہ، وہ بھی فطرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جی، اللہ کے اصولوں کو دریافت کرنا کہ رب نے کن پرنسپلز پہ اتنی ڈائیورسٹی لے کے آئی، خالق کو جاننے کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم قدرت کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لا آف دا نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا سائنس ہے۔ لا آف دا نیچر کو آپ سمجھیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے۔ ویبسٹر ڈکشنری میں جو کہا گیا ہے کہ سائنس ایک علم ہے جو تجربے، مشاہدے اور منطق کے ذریعے کسی خاص موضوع پر حقائق فراہم کرتا ہے۔ اور قرآن میں کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ڈائریکٹ اب تصادم آپ کے سوال کا یہیں پہ رد ہو جاتا ہے اس کا جواب، جی،
کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں دن اور رات کے باری باری آنے والوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تدبر، تفکر۔ تو یہاں پہ ختم ہو گیا کہ اسلام اور سائنس باہم متصادم ہیں، ایک ہی ہیں۔ سائنس کو زبان اسلام نے عطا کی ہے، قرآن نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا لاجک، لاجک کا مطلب ہے عقل و شعور کے ساتھ گفتگو کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں لوگوز اسے کہتے ہیں یونانی میں، ایک ایسا علم جو درست اور غلط کے درمیان تفریق کے لیے استدلال، استنباط کو بنیاد بناتا ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ ذہن کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا استدلال ہے۔ ابن سینا کے نزدیک ذہن کو صحیح استدلال کی راہ دکھانا اور غلطیوں سے بچنا۔ غزالی کے نزدیک جو انسانی فکر کو رائٹ ڈائریکشن دے وہ منطق ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن کو غور و فکر سے نہیں پڑھتا اس کا دل پہ لاکڈ ہے، لاکنگ ہارٹ اسے کہتے ہیں۔ تو دل کھلا ہوا اس کا ہے جو غور و فکر کر کے کائنات میں جانچ کے پھر مطابقت پیدا کر کے قرآن پہ مزید ایمان لے کے آئے۔ جی پھر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ تدبر کا مطلب گہرائی میں جا کر کسی کو سمجھنا اور اس کے معنی و مقاصد کو کھولنا ہے۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو تفکر اور تدبر کی جو صلاحیت، کیپیسٹی دی ہے، اس کو استعمال کرنا اس پر فرض ہے، مینڈیٹری ہے۔ قرآن پڑھو، فرض ہے کہ اس میں ڈائیو کرو ریشنل اور سائنٹیفک اپروچ سے، جتنا خالق کی بنائی ہوئی کائنات میں ڈائیو کر کے قرآن سے ریلیونس کے ساتھ جوڑو گے، اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا۔ اگلی بات پھر فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق اور خود ان کے نفس میں دکھاتے ہیں۔ وفی الآفاق یونیورس، کاسمولوجی، وفی انفسہم جو اندر کا سسٹم ہے، جو ہم نے پہلے بات کی، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہارٹ کا ہے، پورا سٹرکچر ہے، کہ ان پر واضح ہو جائے حق ہے۔ اب ابن عاشور نے لکھا آفاق کا مطلب زمین، آسمان، ستارے، سیارے اور ساری کائنات ہے، اس کی وسعتیں ہیں، اور انفس کا مطلب ہے انسانی جسم اور اس کے اندرونی نظامات۔ اب دو چیزوں پہ غور کرو، ایک پوری کائنات، چاند، ستارے، کاسمولوجی، کہکشائیں، پہاڑ، وسعتیں، افلاک، اور دوسرا اپنے جسم کے سٹرکچر پہ، اندرونی پہ، یہ کیسے اللہ نے الائن کیا۔ ہارٹ کا الگ رول ہے، ہڈیوں کا ایک ساخت ہے، لیور کا الگ ہے، کڈنی کا الگ ہے، ہر کسی کا اپنا۔ ایک گردہ اگر آپ کا کریٹینن اگلنا شروع کر دے 1.3 سے زیادہ، فاسد مواد جوائنٹس میں آ جائیں تو گھنٹیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ استھما ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے علاج کے لیے آپ کو دوائی کھانی پڑتی ہے۔ تو فلٹر گردہ کرے گا، فاسد مادے مثانے میں گرائے گا تو آپ یورین پاس کریں گے۔ جی پھر اسی طرح پروٹین کا بیلنس ہے، مختلف دھاتوں کا، تو اللہ نے پورا نظام بنایا، اس پہ غور و فکر۔ پھر فرمایا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ قرآن کی بنیاد علم اور عقل ہے، محض اندھی تقلید سے نہیں مانا جا سکتا، اس لیے قرآن نے کہا کہ دلیل ضروری ہے۔ قرآن اپنے اوپر حقانیت کے لیے بھی دلیل کی بات کرتا ہے، جذبات کی بات نہیں کرتا، آرگومنٹ۔ تو یہ تو سارے انسانوں کے لیے ایک اوپن چیلنج ہے، یہ آرگومنٹ بیسڈ ہے، سائنٹیفک ہے، ریشنل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عدالتی نظام میں بھی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقدمے میں آپ کو پتہ ہے دلیل کے بغیر، گواہ کے بغیر نہیں تسلیم کیا جاتا، جیسے سائنس میں ہے۔ تو قرآن نے بھی کہا ہاتھو برہانکم، اگر نہیں مانتے تو ہماری لڑائی نہیں، اپنی دلیل لے کے آؤ، اس کو رد کر کے دکھاؤ، جی ٹھیک ہے، ایک صورت اس کی مثل لے کے آؤ۔ پھر جو لوگ کہی سنی باتوں کو عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ اسی کی پیروی مت کرو جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے، ڈائیو کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، میں تیزی سے کہہ دوں، یہ غور و فکر پہ ہم نے بات کر لی۔ ٹیکنالوجی اور قرآن، اللہ نے قرآن میں ٹیکنالوجی کو الہام کے طور پہ بیان کیا ہے، اور ہر نبی کے دور میں کسی بھی چیز کی ایجاد انبیاء کرام کی طرف الہام کا ذریعہ تھا، وہی تھی وہ۔ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، کہ ہم نے، تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا۔ اس کا مطلب مفسرین لکھتے ہیں کشتی کا ڈیزائن اور سٹرکچر نوح علیہ السلام کو الہام کیا گیا تھا، وہی کیا گیا تھا۔ یہ ٹیکنالوجی اللہ کی طرف سے ذہن میں ڈالی گئی، اور کشتی آج بھی انسانی تجارت کا ذریعہ ہے، اسی پہ بحری جہاز باقی بنتے ہیں۔ تو اللہ خود چاہتا ہے اپنے انبیاء کو اس
ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے ویل اکوپڈ ہونے کی، تو جب نبیوں کو القاء کرتا ہے تو مسلمان کیوں پیچھتے ہیں ٹیکنالوجی کے علم سے پیچھے کیوں ہیں؟ یہ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ نے بھیجی ہے۔ پھر مستقل جانوروں کی شہری صنعت کاری کا علم ہونا داؤد علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ان کو لوہے کا علم، حدید سورہ حدید میں کہ ہم نے تمہارے لیے زیرہ بنانے کا علم سکھایا۔ عسکری جو اکوپمنٹس ہیں ان کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وعلم آدم الاسماء کلھا۔ تو یہ ساری میرے خیال میں جو ڈائیو کریں تو اس میں سے ہمیں یہی چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن مجید اصل میں بنیاد ہے ان سارے علوم کی، اور مقصد ہے کہ وہ خالق کی خلاقیت پہ ایمان مضبوط ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب۔ ناظرین، آج آپ نے ہماری گفتگو سنی۔ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنی میزبان لائبہ عباسی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔